دوستوں، ابھی یوٹیوب پر ایک ٹرینڈ سا چل رہا ہے۔ اسلام کی جو کتاب ہے قرآن، اس کو غلط ثابت کرنے کا یا اس کے بارے میں غلط پرچار کرنے کا بہت ہی ٹرینڈ چل رہا ہے۔ کافی ایکس اپنے آپ کو لوگ ایکس مسلم جو بول رہے ہیں وہ اس کو کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ تو من گڑت لکھی ہوئی کتاب ہے۔ ایسا کافی کچھ ٹرینڈ چل رہا ہے۔ تو آج ہم پتہ کرنے کی کوشش کریں گے قرآن ہے کیا اور یہ کیسے استعمال میں آئی، تو اس بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو اگر ہمیں اس کے بارے میں جاننا ہے تو ہمیں چلنا ہوگا آج سے 1400 سال پہلے، ہمارے اسلام کے جو آخری نبی ہیں ان کے زمانے میں۔ تو جاننا ہوگا کہ اس کتاب کیسے استعمال میں آئی یا کتاب کیا ہے، کہ اس کی اصلی حقیقت کیا ہے۔ جیسے ہی اب پہنچتے ہیں 1400 سال پہلے، تو ہماری آنکھوں کے سامنے ایک ایسا زمانہ ہوتا ہے جس زمانے میں لڑکیوں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ کچھ کو پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دیا جاتا تھا، کچھ کو پیدا ہونے کے بعد مار دیا جاتا تھا، کچھ کو دہیج کے نام پر، تو کچھ کو کسی اور پرمپرا کے تحت مار دیا جاتا تھا۔ عورت کو ایک طریقے سے کھلونے کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ عورت اس زمانے میں ایک ویسے مطلب گھر والوں کے لیے ویسا ٹائپ تھی، کسی کو بیچ دیا جاتا تھا، کسی کو گفٹ میں دے دیا جاتا تھا۔ ایسا بہت سے گندا ماحول تھا، اور اس اندھکار سے نکالنے کے لیے بھگوان نے، اللہ نے ایک پیغمبر بھیجا جو تھے ہم سب کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پیغمبر تھے، اور پیغمبر کے معنی ہوتے ہیں پیغام لانے والا، اور یہ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کا پیغام انسان تک پہنچانے والا پیغمبر۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں قرآن کی طرف۔ قرآن اللہ کا پیغام ہے۔ قرآن جو ہے وہ اللہ کا پیغام ہے، اور جو برائیاں چل رہی تھیں ان کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے اپنا پیغام ہمارے آخری پیغمبر کے ذریعے ہم سب تک پہنچا۔ جس کتاب کو، قرآن کو آج ہم دیکھتے ہیں، یہ پوری کتاب ایک بار میں نہیں آئی، اس کو آنے میں پورے 22 سال سے زیادہ کا سمے لگ گیا، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی آیتوں کے روپ میں آئی، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے روپ میں آئی، کیونکہ ہر ایک برائی، ہر ایک جو برائی اس ٹائم چل رہی تھی، اس برائی کو روکنے کے لیے ایک الگ صورت آتی تھی، ایک برائی کو روکنے کے لیے الگ ایک صورت آتی تھی۔ جیسے بیاج کے لیے الگ صورت آئی تھی، اور طلاق کے لیے الگ صورت آئی، ماں باپ کے حق کے لیے الگ صورت ہے، بیٹے کے حق کے لیے الگ صورت ہے، بیٹیوں کے حق کے لیے الگ صورت ہے، اور بچیوں کے حق کے لیے الگ صورت ہے، شادی شدہ زندگی کے لیے الگ صورت ہے، اور میاں بیوی کے لیے الگ جو حقوق ہوتے ہیں ان کے لیے الگ صورت ہے، رشتوں کے لیے الگ صورت ہے۔ یعنی تمام جتنی بھی برائیاں تھیں، اچھائیاں تھیں جو تھیں، سب کو سمجھانے کے لیے الگ الگ صورت آئی ہے۔ اور یہ ساری صورتیں جو آتی تھی وہ جبریل نام کے ایک فرشتے دوارا آتی تھی، وہ آتا تھا ہمارے جو پیغمبر تھے ان کو بتاتا تھا، اور ہمارے جو نبی یا جو پیغمبر تھے، یہ جتنے بھی لوگ ان کے ماننے والے تھے ان کو بتاتے تھے۔ تو شروع میں تو یہ ان کے تک ہی مطلب ان کے تک ہی سیمت تھا، یعنی کہ نبی کو پتہ تھا، نبی نے جنہوں کو بتایا ان لوگوں کو پتہ تھا، یعنی ان تک ہی سیمت تھا۔ پھر اس ٹائم کیا ہوتا تھا، جنگیں ہوتی تھیں تو کئی لوگ مارے جاتے تھے، تو پھر ایسے لوگوں نے یہ سوچا کہ ایسے اگر ہمارے لوگ ختم ہو جاتے، ایسے تو اس اللہ کے پیغام جو ہے اس کو تو یہ تو اس کا تو اسतिتو ختم ہو جائے گا، کہ لوگ مارے جاتے ہیں، جو لوگ ان کو پتہ ہے ان کا ایسا تو ختم ہو جائے گا۔ تو اس ٹائم کیا ہوا، لکھنے کی ضرورت آئی۔ نبی نے کہا کہ چلو اس کو اکٹھا کرتے ہیں۔ تو اس زمانے میں سب سے پہلے اسے
پتوں پر لکھا گیا، پتوں کی شکل مطلب پتوں کے اوپر ایک ایک آیت لکھی گئی، ایسے کر کے اس کو اکٹھا کیا۔ اب آتے ہیں مین ٹاپک پر، یعنی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے۔ تو جو ایکس مسلم یا جو لوگ بھی غیر مسلم ہیں جو کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، وہ مطلب حوالہ دیتے ہیں سورۃ فاتحہ کا، سورۃ جو فاتحہ ہے اس کا۔ قرآن کے شروع میں ایک سورت ہے سورۃ فاتحہ کے تحت، تو اس میں ایک آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، یعنی کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہی سب کچھ ہے، تو اللہ کس سے کہہ رہا ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہے نا؟ یعنی کہ بیچ کی ایک آیت لے کے یہ ہم لوگوں کو مطلب ثابت کرتے ہیں کہ یار یہ اللہ کی کتاب ہی ہوتی، یعنی اللہ ہی کہہ رہا ہو، تو اللہ کس سے مطلب یہ کہہ رہا ہے نا؟ کس سے مدد مانگ رہا ہے؟ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، تو کس سے مدد مانگ رہا ہے؟ تو میں بتانا چاہوں گا کہ یہ ایک دعا ہے، سورۃ فاتحہ جو ہے وہ ایک دعا ہے، اور اسے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ قرآن کی شروع میں بھی اسے اسی لیے گیا ہے، قرآن پڑھنے سے پہلے ہمیں اوپر والے سے دعا کرنی چاہیے، اور جتنے بھی اچھے کام ہیں، جتنے بھی ہم کام کی شروعات کرتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں اوپر والے سے دعا کرنی چاہیے۔ یہ جو دعا ہے اس کو بھی میں پوری طریقے سے ورڈ بائی ورڈ آپ کو مطلب بھی ٹرانسلیٹ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، سبھی تعریفیں اللہ کے لیے ہی ہیں جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ بڑا ہی رحمان ہے، نہایت ہی رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، وہی انصاف کے دن کا مالک ہے، یعنی کہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جو حق پر تھے، جن پر تو نے فضل کیا، یعنی نبی کریم کا راستہ، پیغمبروں کا راستہ، یا جتنے بھی اولیاء کرام ہوئے ان کا راستہ ہمیں دکھا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا عذاب ہوا، اور نہ ہی ان کا جو راستے سے بھٹک گئے ہیں، ان کے راستے سے ہمیں بچا، ٹھیک ہے۔ یہ ہوا ان کا مطلب۔ تو یہ ایک پوری دعا ہے، اس میں اللہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ چاہے قرآن پڑھنے سے پہلے، چاہے جو بھی کام کرو اس سے پہلے مجھ سے اس طریقے سے دعا مانگو۔ یہ ایک دعا ہے، اور اگر اس کو کوٹ بھی کر رہے ہو تو پوری شروع سے لے کے اینڈ تک اسے پڑھو، تب سمجھ میں آئیں گے اس کے معنی کیا ہیں۔ تو آشا ہے آپ لوگوں کو میری یہ باتیں آپ سمجھ میں آئی ہوں گی، پتہ چلا ہوگا کہ قرآن کیا ہے اور یہ کیا ہے۔ آشا کرتے ہیں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے، اگر اچھی لگے، سمجھ میں آئے تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کرسچن سے جڑے کچھ جانکاری۔ لوگوں کو یہ غلط فہمیاں ہیں کہ کرسچن ایک چھلیا ٹائپ تھے، چور قسم کے تھے، ایسے کئی ان پہ الزام ہیں کہ وہ لڑکیوں کے کپڑے چرا کے بھاگ جاتے تھے، اس طریقے سے کئی یہ غلط بھاونائیں ہیں، تو ان کے بارے میں اوگت کراؤں گا۔ جڑے رہنا ہمارے اس چینل کے ساتھ، تب تک کے لیے سب بخیر، آپ کا دن شبھ ہو، نمسکار۔